تو میں نے قرآن مجید کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہے. نام سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہاں پر اپنے برگزیدہ پیغمبر کا واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے. اور یہ واقعہ اور قصہ اگرچہ آج سے ہزارہا سال پرانا ہے، ہزارہا سال، لیکن یہ واقعہ اثرات کے لحاظ سے، نتائج کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے، اصلاح کے لحاظ سے اور مایوسیوں سے نکل کر امید کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے یہ بہت بڑی اگزامپل اور مثال اللہ نے دنیا والوں کے سامنے زندہ مثال پیش کی ہے. ایک فرضی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ جو آج آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر خدا ہے. اور اللہ کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی کیفیت کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو اللہ نے، وہ احساسات جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت زکریا خود جانتے تھے یا ان کا رب جانتا تھا. اگر رب نہ بتاتا تو قیامت تک یہ احساسات اور یہ راز کبھی ہم پر نہ کھلتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فرمایا ہم تمہارے سامنے اپنے ایک بندے زکریا کا تذکرہ کر رہے ہیں. کون زکریا؟ جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے مستفید فرمایا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر رب نے جو رحمت کی برسات کی، اس رحمت کی مثال آج تمہارے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ تم بھی اپنی رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیا رحمت باری تعالی، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب میرے زکریا نے چپ کے رب کو پکارا. ندا آواز، اذ نادى ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیا، دعا بھی مانگی لیکن چپ کے خاموشی سے، خفیہ طور پر. اس لیے کہ حضرت زکریا کی دعا ایسی تھی کہ اگر دنیا والے سن لیتے تو زکریا کی اس دعا کو بھی مذاق بنا دیتے. لیکن رب العالمین نے اس لیے اس مثال کو ہمارے لیے بیان کیا کہ جو کسی سے نہیں ہو سکتا وہ رب سے ہوتا ہے. جہاں سب سے مایوسیاں ہو جائیں، امید کا دروازہ رب کا ہر وقت کھلا رہتا ہے. جہاں کوئی علاج کارگر نہ ہو سکے وہاں خدا کی رحمت کا علاج تمہارے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا، چھپ کے دعا کی، دل میں دعا کی. رب العالمین نے تیری تے میری راز لیاں گلاں، میرے مولا یہ دعا کسی اور کو نہ بتا سکتا ہوں، نہ سنا سکتا ہوں. یہ میرے دل کی آرزو ہے، صرف تیرے در پر میں پیش کر رہا ہوں. کیا دعا تھی؟ قال رب انی
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ اکبر. قرآن ہے نا جی. فرمایا رب العالمین میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. وہن العظم منی، میں بوڑھا ہو گیا، گاگ بوڑھا ہو گیا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب تو ایسی دعا کرتے ہوئے بھی دنیا سے ڈر لگتا ہے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھی چٹا ہو گیا. رب العالمین ہڈیاں کمزور، بڑھاپے کا شکار، اور میرے بالوں میں چاندی ہی چاندی سفیدی آ گئی. کہنے کا مطلب کیا تھا؟ رب العالمین اب کوئی ایسی علامت نہیں ہے بڑھاپے والی جو میری زندگی میں نہ پائی جاتی ہو. ہڈیاں بھی کمزور ہیں، سر بھی چٹا ہو گیا، سفید ریش ہو گیا ہوں. ولم اکن، اللہ اکبر، یہ روح ہے ایسا. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن رب العالمین بڑھاپے کے باوجود، بالوں کی سفیدی کے باوجود، ظاہری اسباب سارے منقطع ہو گئے، لیکن مولا میں یہ بھی تو کہتا ہوں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ جب بھی تیرے در پر میں آیا ہوں کبھی مایوس نہیں لوٹا، محروم نہیں لوٹا. اب میں تجھ سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. رب العالمین تو نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اس پیغمبری کی دعوت کو میرے بعد زندہ رکھنے کے لیے مجھے وارث عطا کر دے. خفت الموالی من ورائی، رب العالمین اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، اب تو زندگی کا اختتام قریب نظر آتا ہے، لیکن میرے جو ورثاء ہیں ان ورثاء میں میری دعوت کا کوئی وارث مجھے نظر نہیں آتا. خفت خوف آتا ہے، موالیا میرے ورثاء، من ورائی وکانت امرأتی عاقرا. اللہ اکبر. نبی کی دعا کا بھی عجیب انداز ہے. پہلے اپنی گل کی تھی، یا اللہ بڈھا ہو گیا، وال چٹے ہو گئے، بڑھاپا رج کے آ گیا، تے مولا تیرے کول منگدیاں کدی میں مایوس بھی نہیں ہویا. تے رب العالمین اے جڑی میں گل کہن لگا نا، اے میری ذاتی خواہش تو ہے ہی ہے، لیکن اصل ماجرا اے کہ رب العالمین یہ جو مشن جو مجھے دیا ہے، اس مشن کو لے کے چلنے والا بھی تو کوئی آگے ہونا چاہیے نا. پھر اگلی بات کہہ دی، فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، عاقرہ، اولاد کی کوئی امید اور توقع نہیں ہے، عمر گزر گئی ہے. فَهَبْ لِي، ساری گلاں کہہ دیتیاں، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. رب العالمین اس سب کچھ کے باوجود ظاہری اسباب بھی منقطع ہو چکے ہیں، آثار بھی ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی تو رب ہے. یہ تو دنیا والوں کے لیے مشکل ہے، تیرے لیے تو وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، رب العالمین مجھے اپنا ولی عطا کر دے، وارث عطا کر دے.